گزشتہ دنوں میں نے یہ سوال کیا تھا کہ ہماری اپنی دنیا کے لیے انگریزوں کی کھینچی ہوئی لکیروں کو کیا منوعاً قبول کیا جا سکتا ہے؟ اس کے جواب میں بیشتر ہم اور آپ یہی کہیں گے کہ نہیں، ان لکیروں سے ابھرنے والے ہندوستان کے نقشے کو آنکھ بند کر کے قبول نہیں کیا جا سکتا۔ تو آئیے اس پر ذرا تفصیل سے بات کی جائے کہ یہ نقشہ ہے کیا، اور یہ بھی کہ اس نقشے کے قبول نہ کرنے کے ہمارے پاس دلائل کیا ہیں۔ ہم لوگ جب کسی عمارت کے بنانے کا ڈول ڈالتے ہیں تو پہلے کاغذ پر اس کا خاکہ تیار کرتے ہیں۔ اس خاکے یعنی نقشے کی بے حد اہمیت ہے، کیونکہ ایک بار عمارت کے بن جانے کے بعد اس نقشے میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی، یعنی کاغذ پر جو لکیریں کھینچی گئی ہیں ان کو نہ تو ہم مٹا سکتے ہیں اور نہ ہی ان کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں۔ اب فرض کیجئے کہ ایک کمرہ ہے جس میں ایک دروازہ اور 2 کھڑکیاں ہیں، اور اس کمرے میں صرف ایک شخص رہتا ہے۔ ظاہر ہے اس کمرے کا نقشہ بہت سادہ سا ہوگا، مگر ایک ایسی لق و دق عمارت ہے کہ جس میں چھوٹے بڑے سینکڑوں کمرے ہیں، پیچ در پیچ گلیارے ہیں، پیچیدہ راہداریاں، برآمدے اور دوہرے دالان ہیں، صحن صحنچیاں، کوٹریاں بلکہ اندھی کوٹریاں ہیں، چھتوں کے ساتھ دوہری چھتیں، دیواروں میں پیوست دوہری دیواریں ہیں، اور اندر باہر آنے جانے کے ہزارہ دروازے ہیں، اور معلوم نہیں کتنے چور دروازے ہیں کہ جو پہلی نظر میں دکھائی بھی نہیں دیتے۔ اس پر قیامت یہ کہ دیومالائی گاتھاؤں کی طرح خواب سی بنی ہوئی اس عمارت کی ہزاروں کہانیوں میں کی ایک یہ کہانی بھی سنی جاتی ہے کہ اس مکان کے نیچے یعنی تہخانے میں اتنا ہی بڑا اور اتنا ہی پیچیدہ ایک اور مکان ہے۔ مگر اب اس تہخانے کا دروازہ مکان کے دروازوں میں گم ہو چکا ہے، اور ہاں ایسا نہیں ہے کہ یہ مکان خالی ڈھنڈھار پڑا ہے، یہ لوگوں سے اور زندگی کی رونقوں سے بھرپور ایک جیتا جاگتا مکان ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس عمارت کے نقشے کو بنانا اور سمجھنا کیسا دشوار کام ہوگا۔ سمجھنا تو درکنار، یہ نقشہ اس مکان میں ہے کہاں، یہی تلاش کرنا ایک مصیبت کا کام ہے۔ آپ سمجھ ہی گئے کہ یہ مکان ہمارا ہندوستان ہے۔ ویسے اس مکان میں رہنے والوں کو اس بات کی بہت زیادہ فکر نہیں رہی کہ اس کا نقشہ کہاں ہے، اس مکان کی بنیاد کیسی بنی ہوئی ہے، یا یہاں کتنے کمرے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ بزرگوں کا تجربہ کہتا ہے کہ مکان کے نقشے کی فکر اس کو زیادہ رہتی ہے کہ جو مکان کو ایک عمارت کے طور پر دیکھتا ہے اور اس کے حصہ بانٹ کرنے کی فکر میں رہتا ہے۔ بہرحال انگریز ہندوستان کو اپنا مکان نہیں مانتے تھے، وہ اس کو ایک بہت بڑے کارخانے کی عمارت کے طور پر دیکھتے تھے کہ جہاں مال تیار کر کے زیادہ سے زیادہ منافع کمایا جا سکے۔ کارخانے کو مؤثر طریقے سے چلانے کے لیے اس کے نقشے کی ضرورت کے پیش نظر انہوں نے اس کے نقشے پر باریک بینی سے کام کیا۔ اب چونکہ یہ کارخانہ یعنی ہندوستان خالی عمارت نہ تھی بلکہ لوگوں سے بھرپور دنیا تھی، اس لیے کارخاندار یعنی انگریز کو نفری دینے کی خاطر کارخانے کے کاریگروں یعنی ہندوستانیوں کا بھی نقشہ بنانے کی ضرورت ہوئی کہ کون کس نسل کا ہے، کس صلاحیت کا ہے۔ خیر، تو اس پیچیدہ عمارت کا نقشہ انگریزوں نے بڑی محنت سے تیار کیا، جس کے لیے ان کو شاباش ہے۔ مگر یہاں یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ انگریز اس کارخانے
یعنی ہندوستان کا نقشہ اپنے فائدے کی خاطر بنا رہے تھے تو لازماً یہ نقشہ ایسا بننا تھا کہ جو ان کے مقاصد کے پورا کرنے میں معاون ہو۔ اب ایسی صورت میں اس نقشے پر استناد کی مہر آنکھ بند کر کے بھلا کیسے لگائی جا سکتی ہے؟ پہلے تو خیر غلامی کے باعث ہندوستانیوں نے انگریزوں کے بنائے ہوئے نقشے کو تسلیم کر لیا تھا، مگر بعد کو کچھ لوگوں نے اس نقشے کو مسترد بھی کرنا شروع کیا۔ مثال کے طور پر منشی پریم چند کی مشہور زمانہ کہانی شطرنج کے کھلاڑی پر فلم بنانے کا ارادہ کر کے ستیہ جیت رے عجب مخمسے میں پھنس گئے۔ ستیہ جیت رے نے یہ جان لیا تھا کہ بادشاہ اودھ واجد علی شاہ کے کردار اور لکھنؤ کے تاریخی، معاشرتی اور تہذیبی بیان کو پریم چند نے انگریزوں کے بنائے ہوئے نقشے پر اپنی کہانی میں بنا ہے۔ ایسی صورت میں پریم چند کا بیان مستند نہیں مانا جا سکتا تھا۔ ستیہ جیت رے نے کئی مہینے تک تاریخ کا مطالعہ کیا، مگر واجد علی شاہ اور لکھنؤ کی صحیح تصویر ان کی گرفت میں نہیں آ رہی تھی۔ بہرحال بنانے کو انہوں نے فلم بنا دی، مگر اس سے ان کی تسلی نہ ہوتی تھی، بلکہ کوفت ہی رہی کہ ایسا بادشاہ اور ہم اس کو صحیح طور پر سمجھتے نہیں۔ آداب۔